بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاۃ الکسوف والخسوف والافزاع سورج گرہن، چاند گرہن اور ڈر کی نماز کا باب۔ کسوف یہ سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں کے لیے آتا ہے، اور ایسے ہی خسوف یہ بھی دونوں کے لیے آتا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں کے لیے۔ اور افزاع یہ فزع کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈر، یا پھر افزاع ہے فعل ہے افعال سے، معنی ڈر جانا۔ لیکن کسوف اور خسوف جو ہے یہ اصل میں تو ان کے معنی سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں آتے ہیں، یعنی کسوف جو ہے یہ سورج گرہن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چاند گرہن کے لیے بھی، ایسے ہی خسوف بھی۔ لیکن فقہا کے نزدیک کسوف جو ہے یہ خاص ہو گیا ہے سورج گرہن کے ساتھ، اور خسوف جو ہے یہ چاند گرہن کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورج گرہن کے لیے لفظ کسوف کا استعمال کیا جاتا ہے، اور چاند گرہن کے لیے خسوف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس باب کے اندر سورج گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا بیان ہوگا، ایسے ہی چاند گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے نفل نماز اس کا بیان ہوگا، اور پھر ڈر کے وقت جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس کا بیان ہوگا اس باب کے اندر۔ سنہ رکعتان کہیئۃ النفل للکسوف بامام الجمعۃ او مامور السلطان بلا اذان ولا اقامۃ ولا جہر ولا خطبۃ۔ دو رکعتیں نفل کے طریقے پر سنت ہے کسوف کے لیے، سورج گرہن کے لیے، جمعہ کے امام کے ساتھ یا سلطان کے مامور کیے ہوئے کے ساتھ، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے اور بغیر جہر کے۔ یعنی سورج گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت دو رکعتیں سنت ہیں، دو رکعتیں بھی ہیں اور دو سے زائد بھی ہیں، اور نفل کے طریقے پر یہ نماز ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دو رکعت چاہے تو دو رکعت پڑھیں، چاہے پھر 4 رکعت پڑھیں، اور 4 رکعت یا تو ایک ہی سلام سے پڑھیں یا پھر 2 سلاموں سے 4 رکعت پڑھیں، سب سنت ہیں، جس طریقے سے نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی۔ بے امام الجمعۃ او مامور السلطان، یعنی اس کے لیے نماز کسوف کے اندر جو امامت ہے یہ سنت ہے، نماز کسوف میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سنت ہے۔ تو جماعت کون کرائے گا، یعنی امام کون بنے گا؟ امام وہی شخص بن سکتا ہے جو جمعہ کے لیے جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہو، وہی نماز کسوف کے لیے بھی امام بن سکتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیونکہ بڑی تعداد ہوتی ہے کسوف کے اندر بھی جس طرح جمعہ کے اندر ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر بھی ایسا ہی امام ضروری ہے جیسا امام جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ جمعہ کا ہی امام ہو، یعنی جمعہ کی نماز جو پڑھاتا ہو وہی پڑھا دے، یا پھر کوئی ایسا شخص جسے بادشاہ اسلام نے اجازت دی ہو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے یا پھر نماز کسوف پڑھانے کے لیے، جسے بادشاہ اسلام اجازت دے دے تو وہ نماز کسوف کا امام بن سکتا ہے۔ بلا اذان ولا اقامت ولا جہر، یعنی بغیر اذان، بغیر اقامت اور بغیر جہر کے ہیں، ولا خطبۃ اور بغیر خطبے کے۔ یعنی نماز کسوف کے اندر اس کے لیے اذان نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اس کے لیے اقامت کہی جائے گی، جب نماز جماعت کھڑی ہو تو اس وقت اقامت بھی نہیں کہی جائے گی، اور نہ ہی بلند آواز سے اس میں قرأت کی جائے گی، اور نہ ہی اس کے لیے خطبہ دیا جائے گا۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز نماز کسوف کے اندر نہیں ہے۔ وَلْيُنَادَىٰ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، بلکہ ندا دی جائے گی الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ کی، یعنی اذان اقامت تو اس کے لیے نہیں ہے، اور اذان و اقامت دونوں اسی لیے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو جائیں نماز کے لیے، تو اس میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے، تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ندا دی جائے گی الصلاۃ جامعہ۔ و سنہ تطویلہما،
اور مسنون ہے ان دونوں کو طول دینا، یعنی اس کی جو دونوں رکعتیں ہیں ان دونوں رکعتوں کو لمبی کر کے پڑھنا یہ سنت ہے۔ وَتَطْوِيلُ رُكُوعِهِمَا أَوْ سُجُودِهِمَا وَسُجُودِهِمَا، اور ان کے رکوع اور ان کے سجود کو طول دینا، یعنی رکعت کو بھی لمبی کرنا اور ایسے ہی رکوع اور سجدے ان دونوں کو بھی زیادہ دیر تک ادا کرنا، طول دینا، یہ بھی سنت ہے۔ ثم يدعو الامام جالسا مستقبل القبلة ان شاء او قائما مستقبل الناس وهو احسن، پھر امام بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے اگر چاہے، یا پھر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی طرف رخ کر کے دعا کرے، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام اگر چاہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر دعا کرے، جس طرح باقی نمازوں کے بعد دعا کرتا ہے امام، اور اگر چاہے تو وہ لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کرے۔ اگر قبلے کی طرف رخ کیا ہے تو بیٹھ کر کے دعا کرے، اور اگر لوگوں کی طرف رخ کیا ہے تو کھڑے ہو کر کے دعا کرے، اور لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ حَتَّى يَكْمُلَ انجلاء الشَّمْسِ، اور لوگ امام کی دعا پر آمین کہیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی مکمل ہو جائے، یعنی جب امام دعا کرے تو لوگ امام کی دعا پر آمین کہتے رہیں، اور یہ دعا تب تک امام کرتے رہے جب تک کہ سورج کی روشنی مکمل نہ ہو جائے۔ سورج جب تک مکمل روشن نہ ہو جائے تب تک لوگ دعا کرتے رہیں، اور امام دعا کرتے رہے اور لوگ اس پر آمین کہتے رہے۔ وَإِن لَّمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلُّوا فُرَادَىٰ كَالْخُسُوفِ وَالظُّلْمَةِ الْهَائِلَةِ نَهَارًا وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ وَالْفَزَعِ، اور اگر امام حاضر نہ ہو تو لوگ تنہا تنہا نماز ادا کرے، خسوف کی طرح، چاند گہن کی طرح، اور اس اندھیرے کی طرح جو دن کے وقت حائل ہو، اور سخت آندھی کے وقت اور ڈر کے وقت، یعنی ان اوقات میں جو نماز ادا کی جاتی ہے ان نمازوں کی طرح تنہا تنہا نماز ادا کرے۔ اگر جمعہ کا امام یا پھر ایسا شخص جس کو بادشاہ اسلام نے مقرر کیا ہو جماعت کے لیے، ایسا شخص اگر حاضر نہ ہو تو لوگ تنہا تنہا نماز ادا کریں، نماز خسوف، ٹھیک ہے۔ اور نماز خسوف اس کے اندر یہی سنت ہے کہ لوگ تنہا تنہا ہی نماز ادا کریں، یعنی اس کے اندر جماعت جو ہے وہ مستحب نہیں ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ خسوف جو ہے یہ رات کے وقت ہوگا، یعنی چاند میں گہن رات کے وقت لگتا ہے، اور رات کے وقت اگر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا جائے تو اس وقت چور وغیرہ کے چوری کر جانے کا اور ایسے ہی باقی دوسرے فتنے پھیلنے کا خوف ہے۔ اسی وجہ سے نماز خسوف کے اندر جماعت یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ لوگ تنہا تنہا اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ وَالظُّلْمَةِ الْهَائِلَةِ نَهَارًا وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ وَالْفَزَعِ، یعنی دن کے وقت جو اندھیرا حائل ہو جائے اور بہت زیادہ ہو اندھیرا، اتنا زیادہ ہو کہ ڈر والی کیفیت بن جائے، تو اس وقت بھی لوگ نفل نماز ادا کریں اپنے اپنے گھروں کے اندر، اور اس میں بھی جماعت شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی سخت آندھی اور طوفان کے وقت لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اور ایسے ہی ڈر کے وقت، یعنی باقی جو ڈر والی دوسری چیزیں جیسے کہ بجلی کا کڑکنا یا پھر بہت زیادہ بارش کا ہونا، لگاتار بارش کا ہوتے رہنا، تو ان چیزوں کے وقت بھی نفل نمازیں ادا کرے، اور یہ سب اپنے اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ خسوف کی نماز اور فضا کی نماز، ظلمۃ الحائلۃ نہارن اور ریح الشدیدہ، یہ سب کے سب نماز فضا کے اندر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ فضا ہی ہوتی ہے۔ تو اس کی جو نمازیں ہیں، نماز خسوف اور نماز فضا، یہ بغیر جماعت کے ادا کی جائیں گی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں گے بغیر جماعت کے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جماعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ
مستحب نہیں ہے جماعت کرنا. مستحب یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں تنہا تنہا نماز ادا کریں. اور کسوف کے اندر یہ مستحب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. باب الاستسقاء، استسقاء کا باب. استسقاء کا معنی ہوتا ہے بارش طلب کرنا. تو بارش کے طلب کرنے کے وقت جو نماز اور جو استغفار کیا جاتا ہے اس کا بیان ہوگا اس باب کے اندر. لہو صلاۃ من غیر جماعت ولہو استغفار، اس کے لیے ایک نماز ہے بغیر جماعت کے، یعنی نماز استسقاء کے لیے نماز بھی ہے، نفل نماز، اور وہ بغیر جماعت کے ادا کی جاتی ہے، یعنی جماعت اس میں مستحب نہیں ہے. اور استسقاء کے لیے استغفار بھی کیا جاتا ہے، یعنی توبہ اور گناہوں سے معافی طلب کی جاتی ہے. تو بارش طلب کرنے کے لیے نفل نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور بارش طلب کرنے کے لیے گناہوں سے توبہ بھی کیا جاتا ہے. وَيَسْتَحِبُّ الْخُرُوجُ لَهُ 3 أَيَّامٍ مُشَاةٍ فِي ثِيَابٍ خَلِقَةٍ غَسِيلَةٍ أَوْ مُرَقَّعَةٍ، اور اس کے لیے یعنی استسقاء کے لیے نکلنا مستحب ہے 3 دن تک پیدل، مشاتن پیدل، بغیر کسی سواری پہ، ٹھیک ہے، سواری کے ساتھ نہیں بلکہ پیدل. فی ثیاب خلیقۃ غسیلۃ، پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں، او مرقعۃ، یا پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں، یعنی اس کے لیے نئے کپڑے نہ پہنے بلکہ پرانے کپڑے پہنے جو دھلے ہوئے ہو، صاف ہو، یا پھر ایسے کپڑے جن میں پیوند لگے ہوئے ہیں تو ایسے کپڑے پہنے، عمدہ کپڑے نہ پہنے. استسقاء کے لیے جب لوگ نکلیں نماز ادا کرنے کے لیے تو اس وقت پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہنے یا پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے. متذللین متواضعین خاشعین للہ تعالی ناکسین رؤوسہم مقدمین الصدقۃ کل یوم قبل خروجہم. متذللین متواضعین دونوں کا معنی لگ بھگ ایک ہی ہے، یعنی اپنے آپ کو ذلت والا ظاہر کرتے ہوئے یا تواضع انکساری کرتے ہوئے. خاشعین للہ، اللہ تبارک و تعالی سے خشوع کرتے ہوئے. ناکسین رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے. مقدمین الصدقۃ کل یوم قبل خروجہم، ہر دن نکلنے پر صدقے کو مقدم کرتے ہوئے، یعنی جب نکلے تو تواضع انکساری کے ساتھ نکلے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، اور نکلنے سے پہلے صدقہ ادا کرے 3 دن. وَيَسْتَحِبُّ إِخْرَاجُ الدَّوَابِّ وَالشُّيُوخِ الْكِبَارِ وَالْأَطْفَالِ، اور مستحب ہے چوپایوں کو نکالنا اور بوڑھے بزرگوں کو نکالنا اور بچوں کو نکالنا، یعنی نماز استسقاء میں چلنے کے لیے اپنے سواریوں کو، اپنے چوپایوں کو اور بڑے بوڑھوں کو اور بچوں کو سب کو لے کر کے ساتھ میں جائیں، کیونکہ یہ سب جیسے شیوخ کبار ہو گئے اور بچے ہو گئے، ان کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو اگر ان کے ساتھ میں استغفار یعنی گناہوں سے معافی طلب کی جائے گی تو زیادہ امید ہے کہ جلدی ہی قبول ہو جائے گی دعا. اسی وجہ سے ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائے. وفی مکہ و بیت المقدس ففی المسجد الحرام والمسجد الاقصى یجتمعون وینبغی ذلك ایضا لأہل مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکہ شریف میں اور بیت المقدس میں تو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے اندر لوگ جمع ہو، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے اندر لوگ جمع ہو. اور یہ چیز مدینہ والوں کے لیے بھی، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے لیے بھی مناسب ہے. یعنی مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، مکہ شریف میں، اور ایسے ہی جو بیت المقدس میں رہتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے مستحب ہے، مکہ والوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ مسجد حرام میں جمع ہوں، اور بیت المقدس والوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ مسجد اقصی میں اکٹھے ہوں، اور مدینہ والوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ لوگ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوں۔ یہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر ایسی جگہ پہ جمع ہونا مستحب ہے جہاں پر رحمت زیادہ نازل ہوتی ہو اور دعا جلدی قبول ہوتی ہو۔ تو اسی وجہ سے چونکہ بیت المقدس مکہ والوں کے لیے سب سے معظم جگہ مسجد الحرام شریف ہے، بیت المقدس والوں کے لیے سب سے معظم جگہ مسجد اقصی ہے، اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے لیے سب سے مقدس جگہ مدینہ مسجد نبوی شریف ہے۔ تو اسی وجہ سے اور ان مقامات میں سب سے زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ ان جگہوں میں، ان مقدس مقامات میں وہ اکٹھے ہوں تاکہ دعا جلدی قبول ہو۔ وَيَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، اور امام کھڑا ہو قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے۔ وَالنَّاسُ قُعُودٌ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے امام کی دعا پر آمین کہتے ہوئے۔ یعنی اگر نماز ادا کر لیں، پہلے تو نماز ادا کرنی ہے، تو اگر نماز ادا کر لیں تو نماز کے بعد، ورنہ صرف اگر دعا کر رہے ہیں استسقاء کے لیے، تو اس وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، ٹھیک ہے، اور دونوں ہاتھوں کو پھیلائے، اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بھی قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں، اور امام دعا کرے گا اور اس کی دعا پر لوگ آمین کہیں گے۔ یقول اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریعا غدقا مجللا صحا طبقا دائما، امام کہے اللہم اسقنا الی آخرہ۔ اسقی، یہ سقا یسقی سے فعل امر ہے، اور اس کا معنی ہے اسقنا، ہمیں سیراب کر، غیث منا بارش، مغیثن نجات دلانے والی، ہنیئا مریعا دونوں کا ایک معنی ہے فائدہ پہنچانے والی، مریعن مطر، مریعن کا معنی ہوتا ہے سبز و شادابی اور خوشحالی لانے والی، اور ویسے مریعن کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کی زیادتی کو لانے والی، غدقن کثرت والی، مجللن ڈھانپنے والی، اور صحن، صحل ماؤ کا معنی ہوتا ہے پانی کا بہنا، برسنا، اور یہاں پہ اس کا معنی ہوگا جاری ہونے والی، طبقن عمومیت والی، دائمن ہمیشگی والی۔ اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو نجات دلانے والی ہو، فائدہ پہنچانے والی ہو، اور سبز و شادابی اور خوشحالی لانے والی ہو، اور کثرت والی ہو، ڈھانپنے والی ہو، یعنی پورے روئے زمین کو ڈھانپنے والی ہو، جو جاری ہو، طبقاً عام ہو، دائماً ہمیشگی والی ہو، یعنی جب تک ضرورت نہ ہو تب تک بارش، جب تک ضرورت پوری نہ ہو جائے تب تک بارش ہوتی رہے۔ وما اشبہہ سرًا او جہرًا، اور جو اس کے مشابہ ہو دھیمی آواز سے یا بلند آواز سے، یعنی امام دعا کرے گا تو یہ دعا کریں، یا اگر چاہے تو اس جیسی کوئی دوسری دعا بھی کر سکتا ہے، یا تو خوب بلند آواز سے یا پھر دھیمی آواز سے، دونوں طریقے سے دعا کر سکتا ہے، اور لوگ دعا پر آمین کہیں گے۔ وَلَيْسَ فِيهِ قَلْبُ رِدَاءٍ، اور اس کے اندر چادر کا پلٹنا نہیں ہے، یعنی امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی بھی ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ استسقاء کے اندر چادر کو پلٹے، یعنی نیچے والا حصہ اوپر کر لے، دائیں والے حصے کو بائیں کر لے، اندر والے حصے کو باہر کر لے، اس طریقے سے جو چادر ہو اس کو پلٹے۔ تو اس کی نفی کر رہے ہیں صاحب نور النزا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یہ مستحب نہیں ہے چادر کو پلٹنا، یہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ہے۔
اور امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اور دوسری روایت امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی امام اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ ہے کہ چادر کا پلٹنا نماز استسقاء کے اندر یا استسقاء کے اندر چادر کا پلٹنا نہیں ہے۔ ولا يحضره ذمی، اور اس کے لیے ذمی حاضر نہ ہو۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں رہے اور اپنی حفاظت کے بدلے میں وہ ٹیکس ادا کرے، اور اس کی حفاظت یہ بادشاہ اسلام کے ذمے میں ہو، یعنی جس کافر کو اسلامی حکومت کے اندر امان دیا گیا ہو اس کافر کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے نماز استسقاء کے لیے ذمی کافر کو وہ نہ لے کر کے جائیں۔ جب لوگ نکلیں استسقاء کے لیے تو دعا کرنے کے لیے یا پھر نماز اور دعا دونوں کے لیے، تو اس وقت وہ ذمی کافر کو ساتھ میں نہ لے کر کے جائے، کیونکہ کافر جہاں بھی ہوتے ہیں رحمت و برکت نازل نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو حاضر کرنا اس میں یہ درست نہیں ہے۔